السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 255۔ اس سورہ میں اس آیت میں یعنی آیت نمبر 255 جو ہے سورہ بقرہ کی، یہ آیت الکرسی ہے، اور اس آیت کی بڑی فضیلت ہے۔ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے لیے صرف موت ہی آڑے ہے، موت کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا۔ تو جو لوگ ابھی جیسے انتقال کرتے ہیں تو اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو وہ جنت میں جائیں گے، کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کو جنت کے جو آثار ہیں وہ ان کو ملنے لگیں گے، قبر ان کی وسیع کر دی جائے گی اور جنت کی ہوائیں ان کو آنے لگیں گی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ابھی انتقال کرتے ہیں، اور باقی جب قیامت کا دن ہوگا تو انشاءاللہ انہیں جنت نصیب ہوگی اگر وہ توحید پرست ہے تو اس کے علاوہ یہ جو آیت ہے یعنی آیت الکرسی، رات میں اگر آدمی پڑھ لے، سنت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پڑھ لے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری فضیلت اس آیت کی آئی ہوئی ہے۔ اس آیت کی فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر توحید کا جو ہے بہت بڑا دخل ہے، توحید کے بارے میں بہت ساری باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ مطلب اللہ، لا مطلب نہیں، الہ مطلب معبود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کون ہے؟ ایسا ہے، اور وہ ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ، الا مگر ہوا ہے، رکنے کی وجہ سے اس کو ہو پڑھ رہے ہیں، مگر وہی، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم ہمیشہ قائم، یعنی کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں خصوصی باتیں ذکر فرما رہا ہے، اور بہت اہم صفات کا یہاں پر، اور بڑی بڑی صفات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لا مطلب نہیں، تأخذ پکڑتی ہے یا آتی ہے، ہو اس کو، نہیں آتی ہے اس کو، جیسا کہ ترجمہ میں بھی دیکھیے، قریب آ سکتی اس کے، تو نہیں قریب آ سکتی ہے اس کے، سنتوں ولا نوم، سنتن یعنی اونگ، اونگ جو ہے اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی، نہیں لے سکتی، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ، ولا نوم، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، نوم مطلب نیند، اور نہ ہی نیند اس کو پکڑ سکتی ہے، نیند اس کو لے سکتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تو اسے اونگ آتی ہے، مطلب اس کا کیا ہوا، مفہوم کیا ہوا، یعنی اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور اسے نیند بھی نہیں آتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوئی۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے، کیونکہ ہر انسان 2-4 گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، نہیں تو 10-12 گھنٹے کے بعد تو تھکتا ہی ہے۔ کسی وجہ سے اگر وہ 24 گھنٹہ بھی اگر جاگ جائے تو پھر وہ ایسا سوئے گا 24 گھنٹے کے بعد کہ شاید 12-15 گھنٹہ تک اٹھے گا ہی نہیں۔ یہ انسان کے جسم کی ایک ایسی ضرورت ہے، آرام کرنا، نیند لینا، سونا، اور نہیں بھی سونے کا موقع ملتا ہے تو آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے اونگھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو کوئی اونگ نہیں، کوئی نیند نہیں، کچھ نہیں۔ تبھی تو وہ اللہ ہے جو سونا کیا ہے؟ سونا ایک کمزوری ہے، اور جو معبود ہوگا نا وہ کمزوری سے پاک ہوتا ہے۔ کوئی بھی معبود اگر ہے، اگر صحیح میں اللہ ہے، بھگوان ہے، ایشور ہے، گاڈ ہے، تو وہ کمزوری سے پاک رہے گا، کمزوری سے پاک رہے گا۔ اب سونا کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ کوئی انسان سو گیا اور کمرہ وغیرہ مان لیجیے لاک نہیں ہے، کوئی آئے گا سامان اس کا چرا کر کے لے کے چلا جائے گا، کیسا وہ خدا جس کا سامان چوری ہو جائے؟ کیسا وہ اللہ جس کا سامان چوری ہو جائے یا کچھ غائب ہو جائے، وہ نیند میں چلا گیا تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے آس پاس کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے؟ تو یہ کمزوری ہے ایک، سونا اور اونگ لینا، یہ سب کیا ہے؟
یہ کمزوری ہے، تو وہی بتایا جا رہا ہے کہ اونگ اور نیند یہ ساری چیزیں اسے نہیں پکڑ سکتی، اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، لہو اسی کا ہے یا اس کے لیے ہے، ما فی السماواتی، ما مطلب جو، فی مطلب میں، السماوات مطلب آسمانوں، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے۔ وما فی الارض، وا مطلب اور، ما مطلب جو، فی مطلب میں، ارض مطلب زمین، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے یا آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مالک وہی ہے حقیقی طور پہ، ہاں وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالی کسی کسی کو مالک بنا دیتا ہے، صرف آزمانے کے لیے کہ یہ چیز ہم نے اس کو دی ہے تو یہ اس کا صحیح استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا، صرف اس لیے، صرف اس لیے، ورنہ حقیقی طور پہ مالک وہی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو مالک وقتی طور پہ بناتا ہے تو اس میں دخل نہیں دیتا، وہ ظلم بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اسے، کرو جتنا ظلم کرنا ہے کرو، اکٹھا ہم تمہیں کھینچیں گے۔ تو یہ ہے، لیکن ہے اصل میں بادشاہ کون، مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ آپ دیکھیے بڑی بڑی مصیبت آتی ہے دنیا میں، قدرتی طور پہ لوگ کہتے ہیں نا قدرتی آفت ہے، مصیبت ہے، اس کو کون روک پاتا ہے؟ بھوکمپ آتا ہے، ارتھ کویک آتا ہے، کبھی کبھی آگ لگ جاتی ہے، جیسے امریکہ میں ابھی کچھ دن پہلے بہت بھینکر آگ لگی کیلیفورنیا میں، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، زمین کے نیچے، وما تحت الثری بھی آیا ہے قرآن میں سورۃ طٰہٰ کے اندر، کہ زمین کے نیچے 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 کتنا بھی نیچے ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، من مطلب کون ہے، ذا جو، الذی، ذا الذی، یہ دونوں ملا کر کے ترجمہ ہے، من ذا الذی، من الذی بھی کہہ سکتے ہیں، من ذا الذی بھی کہہ سکتے ہیں۔ کون ہے وہ، کون، من مطلب کون، ذا الذی جو، یشفع شفاعت کر سکے، شفاعت کر سکے مطلب سفارش کر سکے، عندہ اس کے سامنے، اس کے سامنے کون ہے جو سفارش کر سکے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہے ہمیں بخشوا لے جائیں گے اور اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ سفارش کریں گے، اور گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی ہمیں بخشوا لے جائیں گے۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن شفاعت کے بارے میں بھی کچھ علم ہے، شفاعت کون کرے گا، کیسے کرے گا، کس کے لیے کرے گا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے شفاعت کے معاملے میں، سفارش کے معاملے میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر ہر اس شخص کو میری شفاعت ملے گی جو توحید پر ہے، جو توحید پر ہے، توحید پر اگر نہیں ہے تو اس کو شفاعت نہیں ملے گی۔ کھل کر کے لوگ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ نبی ہمیں بخشوا لے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ تم اس گمان میں مت رہنا کہ تمہارا والد جو ہے نبی ہے اور تمہیں بخشوا کر کے لے کر کے چلا جائے گا، اس گمان میں مت رہنا، اس گمان میں مت رہنا کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تمہیں بخشوا لے جائے گا۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے ذرہ برابر بھی کام نہیں آؤں گا، اگر دنیا میں تمہیں کچھ چاہیے مجھ سے جو میرے پاس ہے، کچھ مانگنا ہے، ضرورت ہے، لے لو، لیکن یہ مت سوچنا کہ مرنے کے بعد میں تمہارے کام آؤں گا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، یہی بات آپ نے دیگر اپنے رشتہ داروں سے بھی کہی تھی۔ تو شفاعت کے معاملے میں دیکھیے دو چیز ضروری ہے، ایک یہ ہے کہ شفاعت کون کرے گا یہ اللہ تعالیٰ حکم دے، مثال طور پہ فرشتے شفاعت کریں گے، ہے حدیث کے اندر، نبی شفاعت کریں گے، اور کچھ جو بچے ہیں جو نابالغ ہونے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ شفاعت کریں گے، حافظ قرآن کے بھی بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت کریں گے کب؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ ٹھیک ہے سفارش کرو، تب سفارش کریں گے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اور دیگر، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور دوسری شرط کیا ہے سفارش کے معاملے میں؟ دوسری شرط یہ ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے اس کے لیے سفارش کرو، یعنی اس آدمی کے لیے یا اس شخصیت کے لیے سفارش کرو جب اللہ تعالیٰ یہ کہے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نبی اٹھیں گے اور کسی کے لیے بھی سفارش کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں کے لیے آپ سفارش کریں۔ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، جس کے قول سے اللہ راضی ہوگا، کسی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا ہے لیکن اس کی اور بھی نیکیاں ہیں، ثواب کے کام ہیں، یا اسی طریقے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ توحید ہے اس کے اندر، اور توحید پرست جو ہے وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ تو یہ دو شرط ہے تب جا کر کے سفارش ہوتی ہے۔ تو من ذا الذی یشفع عندہ، اس کے سامنے کون ہے جو سفارش کرے، الا سوائے باذنہ، اس کے حکم سے۔ دیکھیے یہی بات ہے یہاں پہ، باذنہ، اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ جیسا لوگ جھوم جھوم کر کے بولتے ہیں کہ ہم دامن پکڑ کے لٹک جائیں گے اور یہ ہے اور ہم فلانے کے مرید ہیں اور وہ ہمیں لے کر کے چلے جائیں گے، یہ سب کچھ انسان کی خوش فہمی ہے، صرف انسان کا گمان ہے، سوچ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو بھی، ما مطلب جو، بینا مطلب درمیان، ایدیہم ان لوگوں کے سامنے ہے، ایدیہم مطلب آگے، یعنی سامنے جتنی بھی چیز ہے، ہاں، ہر مخلوق کے سامنے جو کچھ، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ وما خلفہم، وا مطلب اور، ما مطلب جو کچھ، خلفہم ان لوگوں کے پیچھے ہے، اور جو کچھ بھی ان لوگوں کے پیچھے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی اب ہم مثال کے طور پہ ہیں، ہمارے آگے کی چیز، ہمارے پیچھے کی چیز، ہر چیز کا احاطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ ولا یحیطون، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، یحیطون مخلوق احاطہ کر سکتی ہے، بشیء کسی بھی چیز کا، بھی یہ کا کے معنی میں، شیء مطلب چیز، کسی بھی چیز کا، اور کوئی بھی مخلوق ہو وہ احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں، اس کے علم کا، من مطلب سے، علم مطلب علم ہی مطلب اس کے علم سے، اور یہاں کا کے معنی میں لیں گے اس کے علم کا، یا اس کے علم میں سے کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ مطلب سمجھ میں آیا، احاطہ نہیں کر سکتا مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے اس علم پر انسان نہیں آ سکتا، ہاں، اس علم پر انسان نہیں آ سکتا، الا مگر، بما شاء جتنا وہ چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ علم دے دیتا ہے۔ جیسے انسانوں کو علم دیا، انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ تمہیں وہ چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں وہ چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب دیگر مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں قرآن نے بتایا تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی کہ دیکھو ہم تمہیں یہ سب چیزیں بتا رہے ہیں، تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم تم لوگوں کو بتا رہے ہیں، ہم تم کو بتا رہے ہیں، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، ہاں، ہم تمہارے طرف وحی کر رہے ہیں، ہم تمہارے طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ جو ہے تو تمہیں اس کے پہلے نہیں پتہ تھا، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، تم یا تمہاری قوم کے لوگ پہلے یہ سب چیزیں نہیں جانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو علم دینا چاہتا ہے یا جتنا علم دینا چاہتا ہے اتنا علم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے جیسا علم ہو گیا، جتنا اللہ کو علم ہے ویسے اتنا ہمیں ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا انسان اسلام سے خارج ہے۔ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پورا علم ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا جو خاص علم ہے وہ بھی مطلب نبی کو ہو گیا تھا۔ تو یہ سب گمراہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اللہ نے جتنا چاہا اتنا دیا،
جتنا علم دیا اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو نہیں دیا نہیں ملا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسع، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھیرے ہوئے ہے کرسی یہو، اس کی کرسی جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی کے بہت سارے معنی کیے گئے ہیں یہاں تفسیر کی کتابوں میں۔ کرسی کا مطلب جیسے چیئر ہم لوگ بولتے ہیں انگلش میں، اور ہندی میں چیئر بولتے ہیں، کرسی بولتے ہیں، وہ مطلب یہاں نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو مراد لیا ہے، کچھ لوگوں نے یہ مراد دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیر جس جگہ پہ پڑتا ہے اس کو کرسی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے اقتدار کو کرسی قرار دی، کیونکہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح نہیں ہے، اس لیے تفسیر کرنے میں الگ الگ قول آیا ہے صحابہ کرام کا اور ائمہ کرام کا۔ تو بہرحال جو بھی ہو، ہم ساری چیزوں کو مان لیتے ہیں کرسی کا مطلب، اور اقتدار بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یعنی اس کی کرسی جو ہے، یعنی اس کا جو اختیار ہے، اس کا اقتدار ہے، اور اس کی جو جگہ پوری دنیا اس کی ہے، پوری دنیا اس کی ہے، تو وہ پوری گھیرے ہوئے ہے، السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو، سب کو گھیرے ہوئے ہے، مطلب سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی چیز اس کے اختیار یا اس کے ہاتھ سے باہر نہیں ہے۔ تو کرسی کا مطلب یہاں پہ اقتدار اور اختیار اور حکومت، حاکمیت، یہ بھی مراد لینا صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ باقی مفسرین نے الگ الگ اس کا ترجمہ مفہوم بیان کیا، وہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا۔ ولا یعودہ حفظہما، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، یعودہ تھکا سکتی ہے اسے، یعودو تھکا سکتی ہے، تھکاتی ہے، وہ اسے، حفظہما، حفظ مطلب حفاظت کرنا، ہما ان دونوں، کوئی بھی چیز ان دونوں کی حفاظت سے تھکاتی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تھکتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اسے تھکا نہیں سکتی، کوئی بھی چیز اسے تھکا نہیں سکتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ میں، یعنی حفظ و امان میں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہر چیز ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کچھ عذاب کے طور پہ بھیج رہا ہے، جو چیزیں دنیا میں عذاب کے طور پہ آ رہی، تو وہ اللہ کی مرضی ہے، ہر چیز کی حفاظت اللہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، جو مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے تو اس کو جیسا حکم دیا ہے وہ مکمل طور پہ اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ سورج کو نکلنے کا حکم، چاند کو ڈوبنے کا حکم، یا نکلنے کا حکم، سورج کو ڈوبنے کا حکم، نکلنے کا حکم، اس کی ٹائمنگ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے ولا یعودہ حفظہما، تھکتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرہ برابر بھی تھکتا نہیں ہے، سارے کام اللہ تعالیٰ کے انجام پاتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ مطلب اور، ہوا مطلب وہ، اور وہ مطلب کون؟ اللہ تعالیٰ، العلی العظیم، العلی مطلب بلند، انتہائی اعلیٰ شان والا، علی کا مطلب وہ حضرت علی مت سمجھ لیجئے۔ اسی طرح کچھ شیعہ جو ہے بہک گئے، انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے اپنے آپ کو علی کہا اور علی ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہی علی کو ان لوگوں نے لے لیا۔ تو یہ کچھ، یعنی سارے شیعہ نہیں کہتے ہیں، لیکن شیعہ کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں، تو اس میں کچھ چند ایسے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں۔ تو علی کا ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اور وہ بہت بلند، انتہائی اعلیٰ شان والا ہے، العظیم، بڑی عظمت والا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی ہے، اس کے مطلب کو سمجھنے سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کتنی بہترین یہ جو ہے آیت ہے، اسی لیے اس کی بہت فضیلت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ رات میں سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھے، اور فرض نمازوں کے بعد بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔